الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. مجھے افکار صالح کر عطا میری تقریر کو تو روشنی دے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز دینی بھائیوں، گزشتہ جمعے میں ہماری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کن چیزوں سے بنایا ہے، اس عنوان پر ہماری بات چلی آ رہی تھی. بہت ساری باتیں گزشتہ جمعے میں ہمارے اور آپ کے بیچ آئی تھی. ان میں سے جو سب سے خاص اور اہم باتیں تھی جو گزشتہ جمعے میں ہم نے بیان کیا، وہ ہم نے 8 چیزوں کو بیان کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جن 8 چیزوں کے ذریعے ہمارے آقا مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بنایا. جن 8 چیزوں کو ہم نے بیان کیا تھا وہ 8 چیزیں یاد ہے. جو 8 چیزیں گزشتہ جمعہ میں ہم نے بیان کیا تھا ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ مدینہ منورہ کی پاک اور پاکیزہ مٹی. دوسری چیز جنت کا مشک. تیسری چیز جنت کا زعفران. اور چوتھی چیز جنت کا کافور. پانچویں چیز جنت کا سنبل. اور اس کے بعد 3 نہروں کا ذکر کیا تھا کہ 3 نہروں کے پانی سے، ایک معین والی نہر،
دوسری رحیق والی نہر اور تیسری سلسبیل والی نہر. ان 3 نہروں کے پانی سے کل ملا کر 8 چیزیں ہو گئی. ان 8 چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اب آج کے جمعے میں جو بات آئے گی ان باتوں کو یہیں سے جوڑیے گا کہ ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ اور رتبہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو کس مقام اور مرتبے سے نوازا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ جانیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جس نبی کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی کو بھیجا وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہے. اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے بھی نبی اور آپ کے بھی نبی اور سب نبیوں کے بھی نبی ہے. کون؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کی کوئی امی بھی نہیں ہے اور کوئی ابا بھی نہیں ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو بچپنا بھی نہیں ملا. حضرت آدم علیہ السلام کو بچپنا بھی نہیں ملا. ایسا نہیں کہ وہ چھوٹے پیدا ہوئے پھر بڑھتے بڑھتے بڑھے، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کو بڑا ہی بنایا، چھوٹا بچہ نہیں بنایا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہاں پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہاں پیدا کیا؟ جنت میں بھی نہیں، آسمانوں پر پیدا کیا. آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنایا بغیر ماں اور بغیر باپ کے اور بغیر بچپن کے. ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو بچپنا بھی نہیں ملا، زمین بھی نہیں ملی، زمین پر بھی حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے. اور حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی باپ بھی نہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی کوئی امی بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے بس روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین. اللہ تبارک و تعالی نے روح پھونکی حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام زندہ ہو. تو حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اندر روح پھونکی اور آپ زندہ ہو گئے تو آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھی آسمان پر؟ کیونکہ آپ زمین پر پیدا نہیں ہوئے تو زمین کی چیزوں کو دیکھتے اور دنیا کی چیزوں کو دیکھتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر بنایا تو آپ نے آسمان پر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا اور آپ زندہ ہوئے، آپ کے اندر روح پھونکی گئی اور آپ زندہ ہوئے تو آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آسمان پر بنایا تو میں نے 6 چیزیں دیکھی. کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں. سب سے پہلے جو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھی وہ سب سے پہلی چیز حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا عرش دیکھا. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے الرحمن علی العرش استوى. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش دیکھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آفس کہہ لیجیے اس کو. جیسے دنیا میں کسی بڑے آدمی کی بڑی آفس ہوتی ہے اور بڑا خوبصورت اور شاندار آفس, تو اندازہ لگائیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آفس ہے, وہ کتنا شاندار اور خوبصورت ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کی جو نظر سب سے پہلی آسمان پر پڑی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر پڑی. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش دیکھا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا الرحمن علی العرش استوى. کیا ہے پہلی چیز؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش. دوسری چیز حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان پر کیا دیکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری چیز 7 آسمانوں کو دیکھا. اور دیکھا ہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے 7 آسمانوں کا چکر لگایا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا. الذی خلق 7 سماوات طباقا. حضرت آدم علیہ السلام نے 7 آسمانوں کو دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی. 7 زمینیں اور 7 آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے. حضرت آدم علیہ السلام نے جو دوسری چیز دیکھی وہ کیا تھا؟ 7 آسمان کو دیکھا. اور دیکھا ہی نہیں بلکہ 7 آسمانوں کا چکر لگایا. یہ دوسری چیز ہو گئی. اور اس کے بعد تیسری چیز جو حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان پر دیکھی وہ تیسری چیز کیا تھی؟ وہ تیسری چیز حضرت آدم علیہ السلام نے جنت دیکھا. جی, جنت میں پیدا نہیں ہوئے تھے حضرت آدم علیہ السلام, آسمان پر پیدا ہوئے تھے. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا. تو پہلی چیز کیا دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے؟ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے. دوسری چیز حضرت آدم علیہ السلام نے 7 آسمانوں کو دیکھا. اور تیسری چیز حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کو دیکھا. کیا دیکھا؟ جنت کو دیکھا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, کہ اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے. تو تیسری چیز جو حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان پر دیکھی وہ تیسری چیز کیا تھی؟ جنت. اور اس کے بعد جو چوتھی چیز حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان پر دیکھی وہ چوتھی چیز حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں جنت کے درختوں اور پتوں کو دیکھا. کیا چوتھی چیز؟ جنت کے درختوں کو اور اس کے پتوں کو دیکھا. یہ چوتھی چیز. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جو 5ویں چیز جنت میں دیکھی وہ 5ویں چیز یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں حوروں کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ حوروں کو دیکھا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. 5ویں چیز جو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں دیکھی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے 5ویں چیز حوروں کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ حوروں کو. یہ 5ویں چیز. اب رہ گئی آخری
اور چھٹی چیز جو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے آخر میں جو دیکھا وہ چھٹی چیز یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام فرشتوں کو دیکھا. قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. حضرت آدم علیہ السلام نے چھٹی چیز میں تمام فرشتوں کو دیکھا، اور دیکھا ہی نہیں بلکہ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ بھی کیا. تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ بھی کیا. تو سب سے پہلی چیز کیا دیکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے. دوسری چیز ساتوں آسمانوں کو دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمان جو بنائے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام نے. دوسری چیز ساتوں آسمانوں کو دیکھا. تیسری چیز جنت کو دیکھا. اور چوتھی چیز جنت کے درختوں اور پتوں کو دیکھا. اور پانچویں چیز حضرت آدم علیہ السلام نے حوروں کو دیکھا. اور چھٹی چیز جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام فرشتوں کو دیکھا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان تمام چیزوں میں کیا پایا؟ اللہ کا عرش دیکھا، اس میں آپ نے کیا پایا؟ ساتوں آسمانوں کو دیکھا، ساتوں آسمانوں میں آپ نے کیا پایا؟ جنت کو دیکھا، جنت میں کیا پایا؟ آپ نے حوروں کو دیکھا، حوروں میں کیا پایا؟ فرشتوں کو دیکھا، فرشتوں میں آپ نے کیا پایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میرے اندر روح پھونکی اور جب میں زندہ ہوا تو میں نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو دیکھا. میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ہر پائے پر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا. کیا لکھا ہوا دیکھا؟ میں نے بیان کیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگائیے کہ ہمارے اور آپ کے جو نبی ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا اور کتنا اعلیٰ اور افضل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو دیکھا. تو دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری چیز حضرت آدم علیہ السلام نے تمام ساتوں آسمانوں کو دیکھا اور ساتوں آسمانوں کا چکر لگایا. حضرت آدم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں نے ساتوں آسمانوں پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لکھا ہوا پایا. تیسری چیز حضرت آدم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جنت کے محلات کو دیکھا، میں نے جنت کے بہاروں کو دیکھا، میں نے جنت کے گلشنوں کو دیکھا، میں نے جنت کے بالا خانوں کو دیکھا، میں نے جنت کی کھڑکیوں کو دیکھا، میں نے جنت کے دروازے کو دیکھا، میں نے جنت میں جن چیزوں کو بھی دیکھا اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لکھا ہوا پایا. جنت کی ہر چیز پر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پایا. اور چوتھی چیز حضرت آدم علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں نے جنت میں درختوں کو دیکھا، میں نے جنت کے درختوں کے پتوں کو دیکھا، میں نے جنت کے ہر درختوں کے ہر پتوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پایا. جنت کی درختیں یہ دنیا کی درختوں کی طرح چھوٹی موٹی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کی جو درخت ہے، جنت میں جو درخت ہے وہ ایک درخت اتنا لمبا چوڑا، اتنا وسیع اور عریض ہے کہ ایک شہسوار گھوڑے پر سوار ہو کر 100 سال کی مسافت طے کرے گا تب بھی اس کے چھاؤں کو ختم نہیں کر پائے. جو جنت کے درخت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت میں درخت بنائے ہیں وہ اتنا گھنا اور اتنا وسیع و عریض ہے کہ ایک گھوڑ سوار 100 سال کی مسافت طے کرے گا. 100 سال وہ گھوڑے پہ سواری کرے گا تب بھی اس کی مسافت ختم نہیں ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مدحامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جنت کی درختوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ رحمان میں.
تو حضرت آدم अलैहिस्सलाम ने क्या बयान फरमाया? चौथी चीज, मैंने जन्नत के दरख्तों को देखा और दरख्तों के पत्तों को देखा, मैंने तमाम दरख्तों के पत्तों पर मैंने हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ पाया। पांचवी चीज क्या देखा हजरत आदम अलैहिस्सलाम? हूरों को देखा। जानते हैं ना हूर क्या है? चाहिए ना? चाहिए हो? नहीं चाहिए? चाहिए ना? हाँ, सबको चाहिए। जितने जवान बैठे हैं जवानों को भी चाहिए, जितने बूढ़े बैठे हैं सबको भी चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को नसीब फरमाए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पांचवी चीज हूरों को देखा जन्नत में, और हूरों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या देखा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि मैंने जन्नत में तमाम हूरों को देखा और तमाम हूरों के गले पर मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ पाया। छठी चीज हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि छठी चीज और आखिरी चीज जो मैंने तमाम फरिश्तों को देखा, और तमाम फरिश्तों को मैंने सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों के जरिए से मुझे सजदा करवाया। तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह बयान फरमाया कि मैंने तमाम फरिश्तों की पेशानी पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ पाया। कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये है हमारे आका मदीने के ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका मकाम और मर्तबा ये है कि जन्नत की हर चीज पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के भी नबी। इसीलिए शेर कहा था मैंने कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। आज ये दुनिया वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से उनको जलन और चिढ़ हो रहा है। अगर कोई आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है तो उस पर एफआईआर दर्ज हो रहा है ना। फिलहाल का वाकया यूपी वगैरह में कहीं पे 25 आदमियों पर एफआईआर दर्ज हुआ। किस लिए? कि उन्होंने सिर्फ कहा कि आई लव मोहम्मद, कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। तो करते हैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब के दिलों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हम सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। तो कितनी सी बात आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से लोगों को चिढ़ हो रहा है। इसीलिए हर आदमी ये जरूर समझे कि अपने घर के हर फर्द के नाम के साथ पैदा हो उनका नाम मोहम्मद रखिए। और हमारे बिहार में तो ये आम बात है, जो भी बच्चा पैदा होगा उसके नाम के साथ मोहम्मद तो लिखा हुआ रहता है ना। हर नाम के साथ मोहम्मद लिखा हुआ रहता है, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद ईसा, मोहम्मद मूसा, है ना, हर लिखा हुआ। तो कितना नाम मोहम्मद के नाम को कितना दबाएंगे वो लोग, कितना दबाएंगे। हमारे यहाँ तो हर नाम के साथ मोहम्मद जुड़ा हुआ है, और हम मरते दम तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते रहेंगे। कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये शेर हम सब के लिए है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और हम तमाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को कभी नहीं छोड़ेंगे।